دوستو آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو ابن عربی کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ابن عربی اسلامک ہسٹری کے بہت بڑے بزرگ یعنی اللہ والے گزرے ہیں۔ اسلامک ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تو پہلے سے ہی ابن عربی کو جانتے ہی تھے، لیکن جب سے ترکی سیریل یعنی ارطغرل غازی پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے تب سے ابن عربی کو بچہ بھی جاننے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی سیریل میں ابن عربی کا کردار ارطغرل غازی کے ایک مددگار پیر کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ابن عربی کو اسلامک اتہاس میں کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابن عربی کو ہسٹری میں شیخ اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام نہ تو ابن عربی سے پہلے کسی اور بڑے انسان کو دیا گیا تھا اور نہ ہی ابن عربی کے بعد ابھی تک کسی اور کو دیا گیا ہے۔ ابن عربی 26 جولائی 1165 کو اسپین کے ایک شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ جس خاندان میں ابن عربی کی پیدائش ہوئی تھی وہ خاندان دنیا کے سب سے مشہور سخی یعنی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ دوستو ابن عربی جیسے ہی سمجھدار ہوئے تھے اور تھوڑے سے جوان ہوئے تھے تبھی سے آپ نے درس و تدریس اور تبلیغ کا سسٹم شروع کر دیا تھا، اور ابن عربی ہمیشہ دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں جا کر لوگوں کو اسلام کا سبق دیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ابن عربی کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ ابن عربی کی زندگی کا زیادہ تر حصہ سفر میں ہی گزرا ہے، اور شاید یہی چیز ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو ویسے تو ابن عربی کی پوری زندگی پر ہم ایک ویڈیو بہت پہلے ہی بنا چکے ہیں، آپ میں سے جس نے بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے قیامت کی صرف ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو نشانیاں ابن عربی نے آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے ہی اپنے دور میں لوگوں کو بتا دی تھیں، اور یہ کہہ دیا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہماری اس دنیا میں پوری ہو کر رہیں گی، اور یقیناً آج کے دور میں ابن عربی کی بتائی ہوئی ان ساری نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ابن عربی کی قیامت کے بارے میں بتائی گئی نشانیوں پر باقاعدہ ایک لکھا ہوا رسالہ موجود ہے، جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے دن بھی آئیں گے کہ جب مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور وہیں دوسری طرف مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ امیر لوگ غریبوں کو بہتر سمجھیں گے اور غریب لوگ امیر لوگوں کو حسرت سے دیکھیں گے، غرض یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے بدلے میں خریدی جائے گی۔ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل و ہنر سے بڑھ جائیں گی اور مردوں کی مردانگی صرف رسمی رہ جائے گی۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا فخر سمجھا جائے گا، تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ دوستو یہ ساری ہی چیزیں لگ بھگ آج کے دور میں ہم پوری ہوتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن عربی آگے لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے گی، ماں باپ کی جگہ لوگ بیویوں کو حد سے زیادہ اہمیت دینے لگیں گے اور مانو بیویوں کو سجدہ کرنے لگیں گے۔ مذہب کا نام لے کر حکومت کی جائے گی لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہیں ہوگی۔ استادوں کی عزت بھی بالکل ختم ہو جائے گی اور تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹھکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی، یعنی تم چلتے وقت گھمنڈ محسوس کرو گے، تم جوتوں کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے اور سروں کے اماموں کو پامال کرو گے۔ خیرات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے، نفسی کی پکار ہوگی، کسی بھی انسان کو کسی کی نیکی اور برائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی، تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو آن کی آن میں بھیج دیا کرے گا، یعنی بہت جلد بھیج دیا کرے گا۔ تیل اور خون جیسی چیزوں کی وجہ سے دنیا میں لڑائیاں ہوں گی۔ نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ یہ بے وقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے، تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی۔ اس بارش میں آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو دم بھر میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ ابن عربی نے اور بھی بہت ساری قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور آگے چل کر ایک نصیحت بھی لکھی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو بھی انسان ایسے زمانے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرے، خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر پناہ مانگے، کیونکہ خدا ہی ہے جو تم کو اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔